یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مانا؟ کیا آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یا میری بیوی یا جو میرے بھائی بزرگ سنے ان کی زوجہ جو بیویاں ہیں ان کی، کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں جو اس سے محروم ہے؟ اگر محروم ہے تو اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا جو گھر کا مختار ہوتا ہے، مرد بنے، حکم مصطفیٰ کو گھر میں نافذ کریں۔ یہ پراپرٹیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گھر، یہ جو کچھ بھی اللہ نے نوازا ہے یہ سب یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے نظام کو چلانے کے لیے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس کو چلائیں گے۔ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کوٹھیاں ویران پڑی ہیں، رہنے والا کوئی نہیں، پورے گھر اجڑ گئے۔ ابھی ایک سانحہ ہوا ہے، وہ دریا میں 15 لوگ کتنے وہ لقمہ اجل بن گئے، پانی کی نظر ہو گئے، دریا کی نظر ہو گئے، وہ ایک ہی گھر کے فرد تھے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائے، نہ کہ انہیں قبرستان بنائے۔ جماعت کی فضیلت جو ہے وہ 27 درجے بلند ہے۔ فرق ہے آپ کی ایک نماز، عام نماز اور جماعت میں فرق یہ ہے۔ لیکن کیا آیا جس امام کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں جو آپ کو 72 سے جہنمی کہلوا رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو فتنے کا دور تھا، یہ جو نظام تھا، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے واضح ارشاد فرمایا کہ فتنے کے دور میں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی خیر خواہی کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے، اپنے نسل، اپنے گھر، اپنی فیملی کی خیر خواہی کے لیے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا گھر ہے، اس کی خیر خواہی کے لیے جو بیس ہے آپ کی، اس کے لیے آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ اس فرقہ واریت کے دور میں آپ نے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے، نبی کی امت کے مفاد کے لیے، نہ کہ اپنے چسکے کے لیے یا اپنی زبان کی لذت کے لیے۔ انہوں نے کچھ نہیں دیا اور نہ انہوں نے کچھ دینا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے جان لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے بھائی کو بھائی سے جہنمی کہلوایا ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کو جہنمی ڈکلیئر کیا ہے اور فتوے دیے ہیں۔ کہیں ایسا لکھا ہے، کہیں دلیل ہے؟ نماز کا حکم تھا، نماز قائم کرنی تھی، ہم پڑھنے چل پڑے، اس کو تو قائم کرنا تھا۔ وہ قائم کیسے ہوگی قائم نماز؟ جب آپ اپنی اصلاح خود کریں گے، جب آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ حدیث کی کتب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھنے میں کوئی برائی نہیں، کوئی کباط نہیں، یہ ان فرقوں کو مسئلہ ہے ہمارے پڑھنے سے۔ ہاں، یہ بات میں آپ کو میسج دے رہا ہوں جو حقائق ہے کہ ان تفریق والوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو یہ حقیقت کو، حقائق کو جان لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھیں، گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں گمراہ ہوئے؟ آپ تو پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ آپ نے تو پڑھا تھا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوایا ہے، مفتی لکھوایا ہے، محدث لکھایا ہے، بہت کچھ ٹائٹل لگائے ہیں ساتھ آپ نے۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے امت کو اکٹھا کرنے والے جو آپ کے پاس ریٹنز ہیں ان کو سامنے لائیں، نبی کو امت کو جوڑنے کے لیے کوئی کوشش کریں، نہ کہ آپ تفرقہ پھیلانے والے چیپٹر کو سامنے رکھ کے بحث شروع کر دیتے ہیں اور آج امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کیا ہم کو اللہ نے اسی کام کے لیے خلق کیا تھا، یا کہ اپنی عبادت کے لیے، یا کہ عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، یا ان کی آل سے نفرت کے لیے خلق کیا تھا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا ہمیں آقا کی آل سے نفرت کے لیے خلق کیا گیا ہے، یا آقا اور اس کی آقا کی آل پہ درود و سلام بھیجنے کے لیے خلق کیا گیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یا دن کو بیٹھ کے ہم ان لوگوں کو ان کی ان باتوں کو ڈسکس کریں جو نفرت پھیلا رہی ہیں؟ اپنی مرضی کے ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ آج دیکھ لینا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مرکزی جامع مسجد بھی ہے، اس کے علاوہ بھی 4 مسجدیں ہیں، بلکہ ابھی 2 ٹون اور بنے ہیں، وہاں پہ بھی مسجدیں بن رہی ہیں۔ خیری میری آپ ماشاء اللہ ہمارے گاؤں میں 7 8 9 مسجدیں، بلکہ پورا گاؤں کے ڈوگ کو ساتھ میں شامل کروں، جو متوا میں ہی آتی ہے ڈوگ راجپوتا، اس کو شامل کروں تو 12 13 مسجدیں بن جاتی ہیں، جس میں 2 مرکزی جامع مسجد ہے اور کم سے کم 12 13 مسجدیں دوسری بن جاتی ہیں۔ ایک گاؤں میں 12 13 مسجدیں اور 2 مرکزی جامع مسجدیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب مال اکٹھا کرنے کا فارمولہ ہے، امت کی خیر خواہی کے لیے نہیں کیا گیا یہ معاملہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ امت کی خیر خواہی کے لیے نہیں کیا گیا معاملہ، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے کیا گیا۔ ہر بندہ یہاں پہ ہمارے وہ گاؤں کی مسجد تو پہلے کی بنی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی قابض ہیں، یہاں پہ بھی قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے۔ ڈھوک میں چلے جائیں تو وہ الگ سا گروپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ 1 2 نئے گروپ اور بھی آ گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کو عبادت گاہ بنایا ہوتا اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو حکم جماعت کا ہے، جہاں چاہیں پڑھ لے جماعت وہاں ہو جاتی ہے، اور اجر و ثواب بھی وہی ملتا ہے۔ جماعت والا جماعت کے ثواب کا بولا گیا تھا۔ اللہ کی ہر جگہ پاک ہے، تو جہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہاں پہ جماعت کا ہی ثواب ملے گا، جو غالباً 27 بنتا ہے۔ ایک نماز جو عام آپ پڑھتے ہیں، وہی فرض نماز جو آپ جماعت کے بغیر پڑھتے ہیں اور جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ جماعت کا تھا، تو جماعت کے ساتھ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا میری ماں، بہن، بیٹی یا میری بیوی کا کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ان کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پابندی ہے؟ کیا ملک پاکستان میں یہی قانون ہے، یا ملک پاکستان کا اپنا قانون ہے اور باقی دنیا کا اپنا قانون ہے، اور نبی کا فرمان کچھ اور ہے، ان کا وہ قانون کوئی اور ہے؟ بہت سارے صحابہ سے وہ بھی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں تو سب صحابہ وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں آتے تھے، گھر میں بھی پڑھتے تھے۔ میں تو بلکہ ایک خوبصورت مثال آپ کو دے دوں، اگر آپ نے حج کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اللہ آپ کو یہ شہادت نصیب کرے اپنے نبی کے صدقے۔
اس محرم الحرام کے مہینہ کے صدقے جناب مولا حسین کے صدقے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جو گردن تھی وہ بھی سجدے میں کٹوائی تھی، انہوں نے دین کی بقا کے لیے جنگ لڑی تھی، اپنی مفادات کے لیے نہیں، مال و زر کے لیے نہیں، ان پراپرٹیوں کے لیے نہیں، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اور سجدے میں سر کٹوایا تھا۔ کیا آپ اور میں مولا حسین کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ان کے پیغام کو عام نہیں کرنا تھا، یا ہم نے بیٹھ کے مخالفت کرنی تھی؟ اگر ہم نے پیغام کو عام کرنا تھا، عبادت کا جو اصول تھا، جو حکم مصطفیٰ تھا، جو عمل مصطفیٰ تھا، کہ اس کو ہم نے اپنایا؟ کیا آپ کی بہن، بیٹی، بیوی باجماعت، ماں آپ کی باجماعت نماز پڑھتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ بہت مشکل سے۔ کیا یہ علماء کرام کو بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا یہ دین کے ٹھیکیداروں کو بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے پچھلی اپنے ویڈیو میں ایک چیز ریکارڈ کرائی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ غلط طریقے سے کمائی کرنی ہے تو کیا یہ میرے آقا کا فرمان نہیں کہ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا؟ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے لیتے ہیں یا غلط طریقے سے۔ لیکن آپ نے غلط طریقہ اپنا کے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اپنی واہ واہ کے لیے آپ نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اپنے نہیں اپنے ہی گھر کے دشمن بن بیٹھے۔ ان لوگوں کو عبادت سے نماز و جماعت کے ساتھ افضل تھی، جس میں کتنے درجے بلندی تھی، اس سے محروم کر دیا۔ کیا دین اسلام میں محرومی ہے کہیں؟ یہ کہ مکمل ضابطہ حیات ہے یہ؟ اگر یہ مکمل ہے تو پھر اس محرومی کو کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے؟ اپنے ان حاجیوں سے پوچھیں، یہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں بھی آپ 5 پڑھتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے بھی نکلو، میرے حبیب کے گھر سے بھی نکلو، اور جاؤ میدان عرفات میں، مینا میں جاؤ، وہاں پہ اور جا کے وہاں پہ 3 نمازیں ادا کرو۔ کتنی؟ 3 نمازیں۔ وہاں کیوں نہیں سوال کیا کہ باری تعالیٰ 5 نمازیں یہاں پہ بھی پڑھی ہیں، وہاں پہ بھی 5 پڑھتے تھے، یہاں آئے یہاں پہ بھی 5 پڑھتے رہے ہیں، یہ 3 کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب اللہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ 5 بھی زیادہ ہیں تو کم کروائیں، امت نہیں پڑے گی۔ اگر آج ہم متفق ہو جائیں اس عمل پہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے گھر سے نکال کے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور بغیر کسی عذر کے دیا ہے، بغیر کسی کام محنت کے بغیر وہ عمل حکم فرمایا ہے کہ یہ عمل ادا کرو، یہاں پہ 3 نمازیں پڑھنی ہے، 5 نہیں پڑھنی، تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ حبیب نے مانگا نہیں، لیکن وہ اس کی ذات تو بالا تر ہے۔ کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ یہ عمل نہیں کروا سکتا یا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے حکم دیا کہ حج جیسی افضل عبادت کو بھی میں اس وقت قبول کروں گا جب میرا حکم مانو گے۔
لیکن ہم نے اس 3 نمازوں کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا اور خود 5 پہ ڈٹ گئے۔ حق تو یہ بنتا تھا، وہ بغیر عذر کے تھا، یہاں پر تو آپ بغیر عذر کے پڑھے 5، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن جب آپ عذر میں ہوں، بیزی ہوں، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو جب حقوق العباد کا معاملہ ہو تو پہلے اس کو احسن طریقے سے اس کو راضی کر کے بھیجو، اس کو پہلے سرٹیفائی کرو، اس کو خوش کر کے بھیجو، اللہ اسی میں خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عبادت کے لیے حکم دیا کہ دین اسلام آسان ترین مذہب ہے، اور اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب تم بیزی ہو تو پریشان مت ہو، اپنے معاملات کو احسن طریقے سے انجام دو۔ اور دوسری دلیل دے دیتا ہوں کہ اللہ نے رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا، نہ کہ نماز کو۔ نماز کو فرض اور رزق حلال کو فرض عین قرار دیا۔ اسی لیے اللہ نے یہ چیزیں اسی لیے ہم تک پہنچائی، ہم تک یہ چیزیں جو ڈلیور ہوئی ہم تک پہنچی، مجھ تک اور آپ تک، وہ آسانی کے لیے تھی۔ اور یہ اس کی دلیل تھی کہ واقعی دین اسلام آسان ترین مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا لیا، ہم نے گاہک ناراض کر دیا، ہم نے رزق کو ٹھکرا دیا، ہم نے عبادت کے لیے سب کچھ چھوڑ کے عبادت کے لیے چل پڑے، بندہ ناراض کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بندہ راضی کر، میں راضی راضی ہوں۔ اور یہ جو آپ عبادت کرنے جاتے ہیں نا اس ٹائم پہ بندے کو چھوڑ کے، ہاں جی، اس کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے کافی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میری ماں، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے، اللہ آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جو دیا ہے اس کو لے لو، یہ نصیب والوں کو چیزیں ملتی ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اور اگر ہم نے نہ لی یہ چیزیں تو اس میں خسارہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، میرا اور آپ کا۔ اگر ہم لے لیں گے تو اس میں فائدہ کس کا، نفع کس کا، میرا اور آپ کا۔ اور اس میں آسانی بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں دشمنی بھی نہیں ہے، اس میں نفرت بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب کا ایک شعر ہے، اللہ پاک ان کی قبر کو پکا نور بنائے۔ آپ فرماتے ہیں ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ٹہندا، ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا۔ ہاں جی، آپ نماز کے چکر میں پڑے ہیں، وہاں تو یہ ہے کہ مسجد کو ہی گرا دو، بندے کو ناراض مت کرو۔ آپ تو بندے کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے جاتے ہو، اللہ راضی ہو جائے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا۔ تو اپنے معاملات کو، اپنے خیالات، اپنی چاہت، اپنے ہوس کا نشانہ مت بنائیں۔ جو آسانی ملی ہے اس کو لے لیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو نے ہر جگہ ہماری مدد فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں آسانیاں دی، ہمیں مشکلوں میں نہیں ڈالا۔ یہ تو عقل مند لوگوں کے لیے ہے، اور جو بے وقوف ہیں اللہ ان کو عقل دے، جن کو نہیں سمجھ آ رہی اللہ ان کو عقل دے۔ کچھ ایسے پڑھے لکھے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے یہ پرلے درجے کا کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہے۔
کیونکہ وہ بٹے ہوئے تفریق میں، اور تفریق کے بغیر ان کی کوئی بات ہوتی نہیں، وہ ہر وقت اس چیز کو ڈیفینس کرتے ہیں اس کا، کیونکہ اس ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس تفریق نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، آپ کے عمل نے اور آپ کے کردار نے، جو آپ دنیا میں جو بیج بو کے جائیں گے آگے جا کے وہیں کاٹیں گے۔ اور میری دعا ہے، میری التجا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ اس پہ ہمیں اکٹھا کرے، ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں۔ اور آخر میں بھی میرا وہی شعر ہے، وہی میری ابتدا تھی، وہی میری انتہا ہے۔ اگر دل میں اتر جائے مصطفیٰ کی بات، کاش میرے اور آپ کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات اتر جائے اور ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، بس قرآن اور سنت کے پیروکار بن جائیں۔ اور یہ میرے آخری جملے ہیں، اختتامی جملے ہیں، کیونکہ میں ہوں نبی کا امتی۔ میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی اس پہ کہ بنایا تھا اللہ نے نبی کا امتی، میں فرقوں میں بٹا اور کیا بن گیا ہوں۔ بنایا تھا اللہ نے اس کریم نبی کا امتی، میں فرقوں میں بٹا اور کیا بن گیا ہوں۔ یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے، اور میں مختصر بات کہتا ہوں، نہ میں حنفی، نہ میں شافی، نہ میں سلفی، نہ میں بریلوی، نہ میں دیوبندی، نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، میں ہوں صرف اس سونے نبی کا امتی۔ ایک امتی کا پیغام ہے کہ جوڑنے کا کام کریں، توڑنے والے کام مت کریں۔ امتی جوڑے گا، جو جوڑے وہ امتی، جو توڑے وہ امتی نہیں، وہ تفریق ہے۔ اللہ ہمیں اس تفریق سے دور رکھے۔ آخر میں یہی التجا ہے، یہی میری دعا ہے، یہی میرا پیغام ہے، یہی میری التجا ہے کہ اچھی چیز جہاں سے ملے اسے لے لیں۔ اور اگر آپ کو میری بات آپ کے دل کو لگی تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے اکٹھا کرے، اللہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کرے جن پہ اللہ نے انعام کیے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک حدیث سنا دوں مختصراً۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ تو صحابہ نے بڑا تجسس ہوا کہ ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئے گا۔ اچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ نے میرے اوصاف دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا، میری ایمانت داری دیکھ کر مجھ پہ ایمان لایا، میری سچائی دیکھ کر مجھ پہ ایمان لایا، اور وہ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ آج میں اور آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا نبی کو، ہم نے تو سنا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ تمام دونوں جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے جن کو بھیجا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب بھی ان کے متعلق گفتگو کریں، سوچیں، یا کسی چیپٹر کو پڑھیں یا کسی حدیث کا آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی امت کو اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ وہ جو وجہ ہے ہمیں فضیلت دینے والی، وہ میرے آقا اور مولا کی ذات اقدس ہے۔ تمام نوازشات، تمام کرم، تمام مہربانیاں اس رب کریم کی، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں ہم پر۔ ہم امتی ہو کے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ آج میں ایک مولوی کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جی یہ جو لنگر، یہ کھانا، یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ وہ تو 3 دن پیاسے رہے، آپ یہاں پہ کھانے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس ویڈیو کے ساتھ کچھ ایڈ کر کے ایک چیز لکھی، وہ انشاءاللہ وہ شارٹس میں انشاءاللہ میں کل چڑھا دوں گا انشاءاللہ اپنے چینل پہ۔ میں نے کچھ لکھا، ان کی بات بھی سنیے گا، اور میں نے جو لکھا اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ کہ میں نے کہا وہ آپ تھے جنہوں نے پیاسا رکھا، یہ ہم ہیں جو کسی کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتے۔ پیاسے کو پانی پلانا کتنا بڑا اجر ہے، یہ آپ سارے بہتر جانتے ہیں۔ کھانا کھلانا کتنا بہترین عمل ہے کہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے عمل سے دوں گا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑا پریشان ہوں، رزق کی بڑی تنگی ہے، بہت سارے مسائل انہوں نے بیان کیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعوت کا اہتمام کرو، میں تمہارے گھر کھانا کھانے آؤں گا تمہاری دعوت پہ۔ مختصراً انہوں نے دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد جب آقا دو جہاں میرے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب تشریف لے کے جانے لگے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو کہنا کہ میرے قدموں کی طرف دیکھے، میں جب تمہارے گھر سے باہر نکلوں تو میرے قدموں کو دیکھتی رہے، تو آپ کو پتہ چلے کہ کھانا کھلانے کا اجر و ثواب کیا ہے، کہ آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں نکل جاتی ہیں۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر سے بلائیں اور مصیبتیں نکلیں؟ اس کے لیے تو غریب ہونا لازم نہیں، نہ ہی اس کے لیے امیر ہونا لازم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اور مولا سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو میرے اور آپ کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی آ جائے۔ آپ کی جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں، ذرے کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے بلاؤں کو نکالنا ہے، اپنے گھروں میں سکون پیدا کرنا ہے، تو گھر میں دعوت کا اہتمام کیا کرو۔ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کوئی ایسا راہ گزر رہا ہے جس کو کھانا کھلا کے بھیجو۔ آپ اس کے لیے امیر اور غریب کا ہونا ضروری نہیں۔
امیری کی بات کرتے ہو تو میرے اور آپ کے آقا سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں. جس ہستی نے ساری زندگی صدقہ نہیں کھایا، جن پہ صدقہ حرام ہے، کیا وہ غریب ہیں؟ اس لیے یہ اللہ نے بہانے دیے ہوئے ہیں، یہ مواقع آپ کے پاس ہیں. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، خاص و عام کو دعوت دیتے ہیں. اس دن میں اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی کے نبی پر اور اس کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ کا بہانہ ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس میں بھی بدعت کے فتوے. غیرت کرو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہاں پہ بھی نفرت، وہاں پہ بھی بھوکا پیاسا، اور یہاں پہ بھی انسانیت کے ساتھ دشمنی، ان کو بھی بھوکا پیاسا. شرم نہیں آتی آپ کو؟ معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے علماء کی حالات دیکھ لیں کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا اظہار ہوتا ہے. وہ ادھر سے حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے شان مصطفیٰ، وہ ادھر سے دوسرا بیٹھا نفی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات مولا علی اس میں آ جاتی ہے اور ان کو چبھن ہوتی ہے. کس کے ساتھ دشمنی کا لے رہے ہو؟ کس کے ساتھ نفرت رکھی ہوئی ہے؟ کس کے ساتھ عداوت رکھی ہوئی ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ طلب جنت کی رکھی ہوئی ہے، جنت کے مالک اور مختار وہ ہیں. انہی کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی ہے. کیسے عاقل ہو یار آپ؟ مجھے تو سمجھ سے بالاتار ہو جاتی ہے بات کہ ہم کیسے عاقل ہیں کہ انہی کے ساتھ دشمنی رکھی ہے جن کے ہاں جانے کی طلب رکھی ہے، جو جنت کے سردار ہیں. اللہ نے بنایا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں بنایا. نہ یہ کسی فرقے کی تخلیق ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اس لیے اس نفرت سے باہر آ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، نبی کے امتی بن جائیں، آقا کے آل کے عاشق بن جائیں، محب اہل بیت بن جائیں، صحابہ سے محبت کریں. اگر کسی کا کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنے والے؟ ایمان سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا جنون ہے، میری بھی آواز بہت اونچی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں جو آئے وہ بکتا جاؤں، جو آئے بولتا جاؤں، جو آئے کہتا جاؤں، چاہے اس میں نفرت ہو یا محبت ہو، بس کہتا جاؤں. نہیں، یہ زندگی نہیں ہے. جو نفرت ہے اس کی تحقیق کریں. جو چیز نفرت کی طرف جا رہی ہے، لے کے جا رہی ہے آپ کو، اس کی تحقیق کریں. اور جو محبت کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ تو ہے ہی محبت، اس کو تو چھوڑ دیں، وہ عمل ہے آپ کا. لیکن جس میں نفرت آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. جب تک نفرت کو نہیں چھوڑیں گے، نفرت امیز باتیں آپ ان کو اسٹڈی کرتے رہیں گے، تب تک یہ نفرت ختم نہیں ہو سکتی. میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے. مجھے آپ نے کھانا کو نہیں دینا ہے، میرے بچوں کی اسکول کی فیس آپ نے نہیں ادا کرنی، میرے گھر کے خرچے آپ نے نہیں بھیجنے. وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. ہاتھ باندھ کے التجا کر رہا ہوں
کہ اللہ کا واسطہ ہے اس نبی کے امتی بن جائیں، نبی کے فرمان کو مان لیں، جو نبی کہیں مان کر لو اس کو کر دو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو نبی نے منع نہیں کیا فرقہ فرقہ نہ ہو، قرآن نے منع نہیں کیا فرقہ فرقہ نہ ہو، نبی نے نہیں منع کیا کہ جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو نبی کی نہیں مانتے وہ نبی سے نہیں، تو جو نبی سے نہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں دیوانوں کی طرح؟ کیا دیا انہوں نے آپ کو سوائے نفرت کی؟ کیا دیا ہے آپ کو انہوں نے؟ آپ کی زبان سے 72 کو جنمی کہلوایا اور خود کو بھی ساتھ، آپ کی ماں بہن بیٹی کو عبادت سے محروم کیا اور ساتھ خود بھی محروم ہوئے۔ کہ کون سا دین ہے یہ؟ کس دین کے پیروکار ہیں یہ؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں تو بھائی چارہ ہے، وہاں تو پرہیزگاری ہے، وہاں تو محبتیں ہیں، وہاں تو اصلاح ہے، وہاں تو دشمنی نہیں ہے۔ نبی نے تو گورے کالے عربی اجمی غریب امیر کی تفریق کو ختم کر کے گئے تھے صحابہ میں، صحابہ کو اکٹھا جوڑ کر گئے تھے، ہم نے توڑ دیا۔ اگر نفرت ہے تو نفرت کا بہترین طریقہ اظہار کا وہ کرے، وہ کریں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان پر جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی اور آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، جس نے بھی ان کے ساتھ رنجش رکھی، دشمنی رکھی، جس نے بھی دین اسلام کو نقصان پہنچایا، جس نے بھی میرے آقا کی آل کے ساتھ برا کیا، وہ چاہے یزید ہو، چاہے وہ یزید کا باپ ہو یا اس کا باپ ہو، جس نے بھی نقصان دیا، جس نے بھی میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ دشمنی رکھی، اور جس نے بھی اس میں کردار ادا کیا نبی کے گھرانے کو ذبح کرنے پہ، ان سب پہ لعنت۔ ان سب پہ لعنت۔ اب اس میں یزید نے نہیں کیا یہ میں تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وہاں تو سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ جتنے بھی اس موضوع پر تقریریں یا اس موضوع پر بحثیں ہوئی ہیں، ان میں جب تک علماء کرام نے شان اہل بیت کے خلاف جو نہیں گئے اور جو گئے انہوں نے جھوٹ باندھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا، پھر میرے آقا کی آل، پھر میرے آقا کے صحابہ۔ اور میں یہ بھی آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ میں اولیاء اللہ کا بھی ماننے والا ہوں، الحمدللہ۔ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، جانور نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دے کے بھیجا ہے اور عقل سلیم سے نوازا ہے۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ۔ ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ اگر اللہ نہ چاہتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجنا مجھے اور آپ کو، وہ چاہتا تو میں عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی نصرانی کے گھر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی بت مت کے گھر پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو سورج کی پرستش کرنے والوں کے ہاں پیدا کر دیتا۔ میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے؟ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے؟
جو اپنی مرضی سے آیا ہو، جو اپنی رضا سے آیا ہو. نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو بھی آیا ہے اللہ کی رضا سے آیا ہے. اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہاں آپ سمجھ جائیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، پھر آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے کوئی میرے اور آپ کے آقا سے معتبر نہیں ہو سکتا. اور جب وہاں تک معاملہ جنت کا ہے تو آدم سے لے کے قیامت تک آنے والوں کے لیے جس نے بھی جنت جانا ہے اس جنت کے سردار میرے آقا کے نواسے، میرے اور آپ کے مولا علی کے بیٹے، میرے اور آپ کے آقا کی بیٹی، میرے اور آپ کے مولا علی کی بیوی زوجہ جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، یہی سردار ہے. آپ کے زور لگانے سے، کسی کو اوپر کرنے سے، غلام کو آقا پہ ترجیح دینے سے، اپنے لیے بھی سوچے نا کہ آپ کا غلام آپ کے بیٹے پہ سبقت لے سکتا ہے. آپ مختار ہے نا، میں اس گھر کا مختار ہوں. کیا میرا نوکر، میرا ملازم، میرے کام کرنے والا یا میرے گھر میں کام کرنے والی کیا اس گھر کی مالک بن سکتی ہے میری موجودگی میں؟ یا آپ کی موجودگی میں آپ کی ملازمہ یا آپ کا ملازم آپ کے گھر کا، آپ کے بزنس کا اونر بن سکتا ہے؟ مہربانی کریں، آقا کو آقا اور غلام کو غلام رہنے دیں. وہ غلام بھی ہیں تب بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہاں جی، وہ غلام بھی ہیں تب بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، نہ کہ نفرت کرنے والے. اللہ ہمیں محبت کرنے والوں میں سے اٹھائے، اللہ ہمیں نبی کی امت میں سے اٹھائے، اللہ ہمیں تفریق سے دور رکھے، اللہ ہمیں تفریق کے نزدیک بھی نہ لے کے جائے. جن کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے آقا نے کہہ دیا ہے، تو ہم آپ کو کسی کو ہے تصدیق کہ کون سا جنتی ہے 73 میں سے؟ معذرت کے ساتھ کسی کو نہیں پتا. عید کریں آج اپنے آپ سے سوال کریں. یہ گریبان کو جھانکیں، اس کے اندر پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں. آپ کو پتا ہے کہ جنتی کون ہے فرقہ؟ لیکن یہ آپ کو ضرور پتا ہے کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حق سچ کہنے کی اور حق سچ سننے کی اور حق سچ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے اکٹھا ہونے اور ایک امتی بن کر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ کسی فرقے کے ساتھ، کیونکہ فرقے کا وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، تفریق کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. وہ جس چیز کو قرآن اور جس کو آقا کا فرمان منع کر رہا ہو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، نمازی بنے، نماز پڑھیں، کوئی نماز سے نہیں روکتا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ نے ضرور کہا ہے. اس کی تصدیق کے لیے اللہ نے دعویٰ بھی کیا، جو فرمان مصطفیٰ بنا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اسی بات کی دلیل کے لیے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں. اور وہی قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. ہے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو. یہ حکم پروردگار ہے، اس کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کہاں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. اور یہ اللہ مخاطب ایمان والوں سے ہے، مکے اور مدینے والوں سے نہیں ہے.
ایمان والا جہاں بھی بیٹھا ہے اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ درود اور سلام پڑھا کرو میرے نبی اور نبی کی آل پر، اس کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر غلام تھے، عمر غلام تھے، عثمان غلام تھے، وہ غلام ہیں، وہ غلام ہی رہیں گے، ان آقا کے، ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ۔ اس لیے اپنی محبتوں کا جو اظہار ہے، وہ جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا قول اور آپ کا فرمان ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف جائے اسے زمین پہ دیوار کے ساتھ دے مارو، اسے چھوڑ دو، تو ہم نے بھی وہی عمل کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، نہ کہ اس کو ہم نے پکا پکڑ لینا ہے۔ اور آخر میں وہی بات کہ کاش اتر جائے تیرے دل میں میرے نبی کی بات، کاش اتر جائے تیرے دل میں میرے نبی کی بات۔ صرف امتی کا یہ پیغام ہے۔ بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ آپ کا ایک شیئر کرنا آپ کے لیے جہنم کے دروازے ہو سکتا ہے بند کر دے اور جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی نسل کو، آپ کی آل کو، آپ کے جو چلے گئے ہیں ان کو، جو جنہوں نے جانا ہے ان کو، اللہ سب کے لیے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، نہ کہ دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔